بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج جو ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، یہ منگل والے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے نام کا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ منگل والے دن جو شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس نام کا ورد کرے گا اور قرآن پاک کی اس ببرکت سورت کا ورد کرے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی ساری مشکلات کو دور کر دیں گے، ساری تکلیفیں ختم ہو جائیں گی، ساری مصیبتوں سے اسے نجات مل جائے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جسم سے ہر بیماری نکل جائے، ہر بیماری کا علاج ہو جائے، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے کاروبار میں ترقی ہو، آپ کی مالی پوزیشن اچھی ہو، تو اس صورت کا ورد کرنے والا انشاءاللہ اس کی ہر بیماری نکل جائے گی۔ ہر بیماری کا علاج اس ایک صورت کے ساتھ کریں، اور ہر تکلیف کا علاج اس ایک صورت کے ساتھ کریں، اور ہر پریشانی کا علاج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس پیارے نام کے ساتھ کریں۔ معزز سامعین کرام، جو شخص اس صورت کو پڑھتا ہے، جس گھر کے اندر یہ صورت پڑھی جاتی ہے، جس گھر کے اندر یہ ورد کیا جاتا ہے، اس گھر کا بچہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ غیب سے اسے دولت عطا فرماتے ہیں، مال عطا فرماتے ہیں، رزق عطا فرماتے ہیں۔ لہٰذا بڑے انہماک کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اور پورے لگن کے ساتھ اس عمل کو کریں۔ یہ وہ صورت ہے جس کے بارے میں آقا کائنات مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس صورت کا ورد کرے گا، قیامت تک اس کے جسم سے ہر بیماری کا علاج یہ صورت کرے گی، اور جس کے پاس یہ صورت ہو وہ شخص کبھی نامراد نہیں رہتا، اس کی ہر مراد پوری ہو جاتی ہے۔ اب یہ صورت کون سی ہے اور کیسے پڑھنی ہے، اللہ کا نام کون سا ہے اور کیسے پڑھنا ہے، یہ سب کچھ آگے چل کر ویڈیو میں آپ کو بتا دیا جائے گا۔ لیکن ابھی آپ سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں، کمنٹ سیکشن کے اندر آپ نے لکھنا ہے، یا رب ذوالجلال تمام مسلمانوں کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے۔ جب آپ یہ لکھ لیں گے، انشاءاللہ اس سے ایک تو آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ غائب کے لیے دعا ہو جائے گی، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ جس کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں اس کے حق میں دعا قبول ہو یا نہ ہو، آپ کو مقبول دعا کا ثواب مل جائے گا۔ معزز سامعین کرام، دعاؤں کو سمجھنے کے لیے، دعاؤں سے نجات کے، دعاؤں کو قبول کروانے کے لیے اس عمل کو لازمی کیجیے۔ ابھی چلتے ہیں ان اعمال کی طرف، ان باتوں کی طرف، ان شرائط کی طرف جن سے ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں، ہماری عبادات قبول ہوتی ہیں، ہمارے وظائف قبول ہوتے ہیں، اور ہماری مشکلیں حل ہوتی ہیں۔ آیا وہ کون سے کلمات ہیں، وہ کون سی باتیں ہیں، وہ کون سی شرائط ہیں؟ تو ان کی طرف جانے سے پہلے ایک ریکویسٹ کرتا چلوں کہ اگر ہمارے چینل پہ پہلی مرتبہ آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں، اور ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آئیے چلتے ہیں ان شرائط کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج جو ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، یہ مشکلات کو دور کرنے کا عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تکلیفیں آپ پر آ گئیں، مصیبتیں آپ پر آ گئیں، مشکلات آپ پر آ گئیں، آپ ان سے نکلنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ایک خاص عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ یہ عمل اللہ رب العزت کے قرآن پاک کا عمل ہے، قرآن پاک میں سے ایک سورت کا عمل ہے۔ یہ عمل اللہ کے پیارے ناموں کا عمل ہے، یہ عمل ایک آیت کا عمل ہے۔ آپ اس آیت کے ذریعے سے، اللہ کے اس نام کے ذریعے سے، قرآن پاک کی اس سورت کے ذریعے سے اپنی مشکلات کو اپنے رب سے حل کروا سکتے ہیں، اپنی تکلیفوں کو اپنے رب سے حل کروا سکتے ہیں۔ جی ہاں، آپ کی ساری تکلیفیں دور ہو جائیں گی، ساری مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، ساری ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی، صرف اس ایک عمل کی وجہ سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جتنے بھی انبیاء آئے،
انہوں نے لوگوں کا تعلق دنیا سے کاٹ کے اللہ کے ساتھ لگانے کی کوشش کی۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء نے، سب نے لوگوں کی مشکلات میں کمی کرنے کی کوششیں کی، لوگوں کی تکالیفوں کو دور کرنے کی کوشش کی۔ آخر میں نبی آخر الزمان جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، اور میرے آقا نے فرمایا، عملاً کر کے بھی دکھایا اور فرمایا بھی، یسروا ولا تعسروا، آسانیاں پیدا کرو، مشکلات نہ پیدا کرو۔ بخاری شریف کی روایت کا ایک حصہ ہے۔ بشروا ولا تنفروا، محبتیں لاؤ، محبتیں بانٹو، نفرتیں مت پھیلاؤ۔ آج لوگ نفرتیں پھیلاتے ہیں، محبتیں نہیں بانٹتے۔ آج لوگ انسانیت سے دور جاتے جا رہے ہیں، اللہ کے در کو چھوڑ کر دوسروں کے در پہ جا رہے ہیں۔ کچھ نہیں ملنے والا سوائے اللہ کے در کے۔ یعنی کسی نے کاروبار کو اپنا سب کچھ مان لیا، کسی نے اپنی دکان کو، کسی نے اپنی فیکٹری کو، اور کوئی کہتا ہے بس یہاں سے نہیں۔ اگر اللہ کو ناراض کرو گے، رب کائنات کی قسم کچھ بھی نہیں ملنے والا۔ وہ آتے ہیں نا، ومن اعرض عن ذکری، قرآن میں یہ آیت ہے قرآن پاک کی، اللہ فرما رہے ہیں ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، کہ جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، جو مجھ سے دور بھاگے گا، جو مجھ سے نظریں کترائے گا، فرمایا میں اس کی معیشت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دوں گا۔ اللہ فرما رہے ہیں معیشت تباہ ہو جائے گی، اور تباہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ آج آپ دیکھیں نا، ہم نماز نہیں پڑھتے اور پھر ہم کہتے ہیں ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہو رہے، ہمارے حالات ٹھیک ہو جائیں، ہماری ساری مشکلات دور ہو جائیں، تکلیفیں ختم ہو جائیں، ٹینشنیں دور ہو جائیں۔ ارے میرے پیارے بھائی، آپ کی ٹینشنیں کیسے دور ہوں گی؟ آپ کی مشکلات کیسے ختم ہوں گی؟ آپ کی تکلیفیں کیسے دور ہوں گی کہ آپ نے اپنے رب کو ناراض کر دیا، پالنے والے کو ناراض کر دیا۔ اس لیے یہ اصول ہے انبیاء، حضرات انبیاء کرام کا بھی، صحابہ کرام کا بھی، بزرگان دین کا بھی، کہ وہ 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے، فرض بھی ہے، اور وہ ان نمازوں کو کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ اب اپنے گریبان میں جھانکیں کہ ہمارے یہ جو کاروبار میں کمی کا ذریعہ کون ہے؟ کیا ہے؟ اللہ نے تو اعلان کیا ہے کہ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، کہ میں اس کی معیشت کو کیا کر دوں گا؟ تباہ و برباد کر دوں گا۔ اور اس کے ساتھ اگر کسی کے پاس مال و دولت آیا، پیسے آئے، کاروبار اچھا ہوا، گاڑی اچھی مل گئی، گھر اچھا مل گیا، بنگلہ اچھا مل گیا، یا پھر کوئی جاب مل گئی، یا پھر اللہ نے اولاد سے نواز دیا، یا پھر کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کو مل گئی، تو اب اس پہ آپ کیا کرتے ہیں؟ تکبر کر رہے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا، اللہ کے پیارے حبیب فرما رہے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ الکبر ردائی، تکبر میری چادر ہے، ومن نزع عن ردائی، جو کھینچے گا میری چادر کو، اعلنتہ بالحرب، میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اب اللہ اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ اعلان جنگ کر رہے ہیں۔ اللہ کا اعلان جنگ ہو رہا ہے تکبر کرنے والے کے ساتھ۔ یہاں یہ تکبر کر رہا ہے بندہ، یہاں یہ نمازیں چھوڑ رہا ہے، نماز چھوڑنے والے کے ساتھ بھی اعلان جنگ، تکبر کرنے والے کے ساتھ بھی اعلان جنگ۔ اب یہ دونوں موذی مرض ہم میں پائے جاتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں ہمارا کاروبار ٹھیک نہیں ہو رہا، ہم کہتے ہیں ہمارے جو دکان نہیں چل رہی، میرا کاروبار ٹھیک نہیں ہے، میرے حالات ٹھیک نہیں ہیں، میں تو ایسے ہو گیا ہوں، قاری صاحب تباہ ہو گیا، مفتی صاحب میں نے تو سب کچھ لٹا دیا ہے۔ نہیں نہیں میرے بھائی۔ اور تیسری بات کہ حرام کی کمائی سے بچیں، حلال کی کمائی، حلال 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 کی کمائی کو اپنائیں، حرام کی کمائی سے بچیں۔ جب انسان حرام کی کمائی کھاتا ہے نہ اس کی نماز قبول، نہ اس کا روزہ قبول، نہ اس کا اور کچھ قبول، کچھ بھی قبول نہیں ہے، سب کچھ داؤ پہ لگ گیا۔ کیوں؟ حرام کی کمائی کی وجہ سے۔ کیوں؟ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے۔ کیوں؟ اللہ کے دین سے دوری کی وجہ سے۔
تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تکلیفیں دور ہوں، آپ کی مصیبتیں ختم ہوں، تو وہ طریقہ اپناؤ، وہ رستہ اختیار کرو جو حضرات صحابہ کرام نے اختیار کیا، وہ رستہ اختیار کرو جو حضرات انبیاء کرام نے اختیار کیا۔ معزز سامعین کرام، تب جا کے ان وظائف کا آپ کو فائدہ ملے گا، ان قرآنی صورتوں کو جو ہے پڑھنے کا فائدہ ملے گا، آیات کی تلاوت کرنے کا فائدہ ملے گا، اللہ کے ناموں کا ورد کرنے کا فائدہ ملے گا۔ اکثر لوگ آتے ہیں میرے پاس، کہتے ہیں حضرت وظائف اثر نہیں کرتے، فلاں مفتی صاحب نے وظیفہ بتایا لیکن اثر نہیں کیا۔ اور میرے بھائی، مفتی صاحب کا کوئی قصور نہیں ہے، فلاں پیر صاحب نے بتایا، پیر صاحب کا کوئی قصور نہیں ہے، قصور میرا ہے، ہمارا ہے، ادھر نہیں دیکھتے۔ حالانکہ حدیث پاک میں آتا ہے الکیس من دان نفسہ، عقل مند وہ ہے جو یہاں دیکھتا ہے، وعمل لما بعد الموت، اور وہ اعمال کرتا ہے جو مرنے کے بعد کام آتے ہیں۔ ہم ان عارضی کاموں کی وجہ سے ہم اپنی آخرت کو ہم بلا دیتے ہیں، اپنے رب کو ہم بلا دیتے ہیں، اور اپنی آخرت کی فکر نہیں کرتے۔ جب آخرت کی فکر نہیں کرتے، رب کائنات کی قسم ہماری آخرت تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ آخرت تو کیا، دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے۔ جب ہم رب کے بنیں گے، رب ہمارا بنے گا، پھر معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے ان تین باتوں کا لازمی آپ نے نوٹ کرنا ہے۔ یہ مبادیات میں سے ہیں، یہ ہر عمل کی شروع میں یہ بہت ضروری ہیں۔ کوئی بھی عمل ہو، کیسا بھی عمل کیوں نہ ہو، اس سے پہلے یہ بہت ضروری ہے۔ معزز سامعین کرام، ہر عمل کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اللہ کے ناموں میں طاقت ہے۔ 99 نام ہے میرے رب کے، ایک ایک نام کی فضیلت بیان کرنا شروع کر دوں بہت لمبا ٹائم ہو جائے گا۔ ہر نام کی اپنی طاقت ہے، ہر نام اپنی جگہ پہ بڑا پاورفل ہے۔ اور قرآن پاک کی یہ جو صورت ہے، آپ نے تھمبنیل پر دیکھی ہے، اس صورت میں بڑی طاقت ہے۔ ٹائٹل میں دیکھ لی ہوگی، ڈسکرپشن میں آپ دیکھ رہے ہیں، نام لکھا ہوگا، بڑی طاقت ہے۔ شرط یہ ہے کہ یہاں یہ مانے، اگر یہ مانے گا تو اس میں طاقت ملے گی، اگر یہ نہیں مانے گا تو رب کائنات کی قسم قرآن وہی ہے لیکن قرآن پاک سے ہمیں فائدہ نہیں ملے گا۔ کیونکہ فرمایا نا اولئک علی ھدی من ربہم، ٹھیک ہے، آگے ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقین کے لیے، فائدہ ہوگا نیک لوگوں کو۔ یعنی ہدایت کیسے ملے گی؟ نیک لوگوں کو۔ تمہیں اور آپ اگر اللہ کے حضور گڑگڑائیں گے، اللہ سے مانگیں گے، تو انشاءاللہ اس قرآن پاک کی آیت کا ہمیں فائدہ ہوگا۔ یہ جو آپ نے دیکھی ہے یہ آیت آپ کی زندگی کو تبدیل کر کے رکھ دے گی۔ ہزاروں لوگوں کی زندگیوں کو رب کائنات کی قسم اس آیت نے تبدیل کیا ہے۔ ویسے نہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ تین باتیں ہوں کہ ایک تو نماز کی پابندی، دوسرا پھر آپ نے یہ جو جھوٹ سے، یہ کیا کہتے ہیں، تکبر سے بچنا ہے، اور تیسری بڑی بات معزز سامعین کرام، حرام کی کمائی سے بچنا ہے۔ یہ شرائطیں ہر عمل سے پہلے یہ شرط ہے۔ اور چوتھا، بڑے اخلاص کے ساتھ، بڑی توجہ کے ساتھ، بھرپور طریقے کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اکیلے میں جا کر، تنہائیوں میں جا کر، یکسو ہو کر آپ یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ یہ عمل آپ کی مشکلات کو دور کر دے گا، یہ عمل آپ کی تکلیفوں کو دور کر دے گا۔ پرانی سی پرانی بیماری کیوں نہ ہو، جڑ سے اکھڑ کے رہ جائے گی۔ اللہ کے نام میں وہ طاقت ہے، اللہ کے قرآن میں وہ طاقت ہے، قرآن پاک کی صورتوں میں وہ طاقت ہے۔ یہ جو ورد بتائے جانے، احادیث کی اندر جو اوراد آتے ہیں، ان میں وہ طاقت ہے۔ ویسے تو نہیں کہتے، بزرگان دین نے اس پر عمل کیا ہوتا ہے، پھر بتائیے۔ اب اکثر لوگ چھوٹی سی ویڈیو دیکھی شروع سے اور آخر سے، بس جی حضرت مفتی صاحب ہو گیا ہمارا کام۔ اب پھر جب وہ عمل کرتے ہیں، عمل کرنے کے بعد انہیں فائدہ نہیں ہوتا، پھر ہمارے پاس بھاگتے ہیں، حضرت مفتی صاحب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اور میرے بھائی، میرے چاند، میرے لاڈلے، فائدہ کیسے ہوگا؟ فائدہ تب ہوگا جب آپ یہ عمل کریں گے۔
फ़ायदा तब होगा जब आप इस तरीके से इसको करेंगे, फ़ायदा तब होगा जब आप इन शराइत पे अमल करेंगे। आप शराइत पे अमल करते नहीं, आप शराइत को पसे पुश्त डाल देते हैं और फिर कहते हैं कि फ़ायदा नहीं हुआ। इसलिए कोई भी अमल है, कितना भी कैसा भी अमल है, अल्लाह के नाम का अमल हो, कुरान की सूरत का अमल हो, कुरान की आयत का अमल हो, उस अमल को करने से पहले आपने इन शराइत को लाजमी करना है। और इस अमल से पहले तो बहुत ज़रूरी है, जिस अमल के लिए आप क्लिक करके इस वीडियो पे आए हैं, इस अमल के लिए ये शराइत बहुत ज़रूरी है। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अपने गिरबान में जानकर अपने अमलियात को ठीक करें, इंशाअल्लाह अल्लाह इसका हमें फ़ायदा देगा। बहुत इतना फ़ायदा होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। अल्लाह के गैबी ख़जानों से आपको मिलेगा, अल्लाह के रहमत के दरवाज़े खुल जाएंगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के रहमत के जितने भी दरवाज़े हैं सब आपकी तरफ मुतवज्जे हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, आखिरी शर्त, तन्हाई में, अकेले में यकसू होकर आपने ये अमल करना है। तन्हाइयों में चले जाना है। वक्त की कोई कैद नहीं है, जगह की भी कैद नहीं है कि फ़लाँ जगह बैठ जाओ, फ़लाँ जगह बैठ जाओ, मस्जिद में बैठ जाओ, आस्थाने में बैठ जाओ, खानकाह में बैठ जाओ। नहीं नहीं नहीं, आपका जहाँ जी जाता है वहाँ बैठकर तन्हाई के अंदर आपने इस अमल को करना है। क्योंकि जितना अपने रब की तरफ आप मुतवज्जे होंगे ना, रब कायनात की कसम, उतना फ़ायदा होगा, उतना आपका रब आपको अता करेगा। तो आइए चलते हैं अमल की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आज जो हम आपके सामने हाज़िर हुए हैं, ये रात सोने से पहले ये तस्बीह कर लो, इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हारी सारी मुश्किलात को दूर कर देगा, तुम्हारी सारी तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी। जैसी भी मुश्किल होगी, जैसी भी मुसीबत होगी, जितनी भी बड़ी परेशानी होगी, इंशाअल्लाह वो दूर हो जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी। हर तरह की परेशानी से निजात, हर तरह की मुश्किल से निजात सिर्फ़ इस एक अमल के ज़रिए से होगी। आप इस अमल को लाज़मी कीजिएगा। रात सोने से पहले जब आप बिस्तर पर जाएं, या उससे भी पहले जब आप सोने की तैयारी करें, उस वक़्त आप ये अमल करें। इंशाअल्लाह ये अमल आपकी मुश्किलात को दूर कर देगा, ये अमल आपकी तकलीफ़ को ख़त्म करके रख देगा, और ये अमल बड़ी सी बड़ी परेशानी को भी मिनटों के अंदर दूर कर देगा। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, तकलीफ़ों से बचने के लिए और मुश्किलात से निजात के लिए इस कुरानी सूरत को पढ़ें। जिस घर के अंदर ये कुरानी सूरत पढ़ी जाती है, उस घर का बच्चा बच्चा अरबपति बन जाता है। उस घर के अंदर खैर व बरकतें नाजिल होना शुरू हो जाती हैं। उस घर के अंदर फ़क्र फाका, तंगदस्ती, लाचारी सब दूर भाग जाते हैं। और जिस घर के अंदर अल्लाह के इन नामों का विर्द किया जाता है, जो नाम आपने मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम डिस्क्रिप्शन के अंदर देख लिए हैं या टाइटल पे आपने देख लिए हैं, वही नाम आपने पढ़ने हैं। और कितनी मर्तबा पढ़ने हैं, कैसे पढ़ने हैं, आगे चलकर वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले आपने आमना के लाल अब्दुल्ला के दुर्रे यतीम पर कौन सा दुरूद पाक पढ़ना है और वो कैसे पढ़ना है, वो भी बता दिया जाएगा। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, आखिर तक वीडियो को देखना है। टेंशनों की से निजात का अमल, और मैं यूँ कहूँ तो गलत ना होगा कि हर परेशानी, हर तकलीफ़ और हर मुसीबत से छुटकारे का अमल है। और ज़िंदगी को बदलने वाला वजीफ़ा, तकदीर के बंद तालों को खोलने वाला वजीफ़ा, अल्लाह के गैबी ख़जानों को मुतवज्जे करने वाला वजीफ़ा, अल्लाह की रहमत के दरवाज़ों को खोलने वाला अमल है। ये ऐसा अमल है जो शख्स भी इस अमल को करता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस अमल की बदौलत उसे दौलत से मालामाल कर देते हैं, और वह दौलत से मालामाल हो जाता है। रिज़्क़ की परेशानी ख़त्म, दौलत की परेशानी ख़त्म, माल की परेशानी ख़त्म। तो रात सोते वक्त जब आप बिस्तर पर जाएं या उससे पहले आपने ये अमल कर लेना है। इस अमल को करने से पहले आपने सदका देना है।
غریب، فقیر، مسکین، محتاج، لاچار، ضرورت مند شخص کو آپ نے صدقہ دینا ہے۔ اس طریقے سے صدقہ دیں، دایاں ہاتھ صدقہ دے تو بائیں کو نہ پتہ چلے، اور بایاں ہاتھ صدقہ دے تو دائیں کو نہ پتہ چلے۔ معزز سامعین کرام، صدقہ دینے کے بعد حسب توفیق، حسب استطاعت صدقہ دینا ہے۔ صدقہ دینے کے بعد آپ نے سب سے پہلی جو 3 شرطیں ہیں، ان شرائط کا خیال رکھنا ہے، اور پھر آمنہ کے لال پر درود پاک پڑھنا ہے۔ تو شرائط کون کون سی ہیں؟ نمبر 1، آپ کا کھانا، پینا، پہننا سب کچھ حلال کا ہونا چاہیے۔ اگر حرام کا ہوا تو رب کائنات کی قسم، آپ کی نہ دعائیں قبول، آپ کے نہ وظائف قبول، آپ کی نہ عبادات قبول، آپ کا نہ آہ و بقا قبول، کوئی چیز آپ کی قبول نہیں ہوگی اگر آپ حرام کھائیں گے، حرام کمائیں گے، حرام پہنیں گے۔ تو سب سے بڑی بات حلال کی، اور اس کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھ لیجئے گا۔ اگر ہو سکے تو قضا نہیں کرنی، کیونکہ قضا کرنے سے انسان کی وہ نورانیت نہیں رہتی، تو آپ نے قضا نہیں کرنی۔ اگر ہو گئی تو خیر ہے، پھر اس کو آپ نے ادا کر لینا ہے۔ پھر اس کے بعد تیسری بڑی بات، اکیلے میں، تنہائی میں، اور ایسی جگہ پر جہاں کوئی آپ کو ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو، تو اس جگہ میں بیٹھ کر آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ آئیے چلتے ہیں اس پیارے عمل کی طرف۔ عمل کی طرف جانے سے پہلے ایک ریکویسٹ کرتا چلوں، ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر اور دکھی انسانیت کے دکھوں پر مرہم رکھنے کے لیے ثواب کی نیت